سورہ محمد رکوع نمبر 4 تلاوت. ام حسب الذين في قلوبهم مرض لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سورہ محمد رکوع نمبر 4 ترجمہ کنز الایمان. کیا جن کے دلوں میں بیماری ہے اس گمنڈ میں ہے کہ اللہ ان کے چھپے بیر یعنی دشمنی ظاہر نہ فرمائے گا، اور اگر ہم چاہیں تو تمہیں ان کو دکھا دیں کہ تم ان کی صورت سے پہچان لو، اور ضرور تم انہیں بات کے اسلوب سے پہچان لو گے، اور اللہ تمہارے عمل جانتا ہے، اور ضرور ہم تمہیں جانچیں گے یہاں تک کہ دیکھ لیں تمہارے جہاد کرنے والوں اور صابروں کو اور تمہاری خبریں آزما لیں. بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ ہدایت ان پر ظاہر ہو چکی تھی، وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور بہت جلد اللہ ان کا کیا دھرا اکارت کر دے گا. اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے عمل باطل نہ کرو. بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر کافر ہی مر گئے تو اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا. تو تم سستی نہ کرو اور آپ صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم ہی غالب آؤ گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہرگز تمہارے اعمال میں تمہیں نقصان نہ دے گا. دنیا کی زندگی تو یہی کھیل کود ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو وہ تم کو تمہارے ثواب عطا فرمائے گا اور کچھ تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا. اگر انہیں تم سے طلب کریں اور زیادہ طلب کریں تم بخل کرو گے اور وہ بخل تمہارے دلوں کے میل ظاہر کر دے گا. ہاں یہ جو تم ہو بلائے جاتے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان پر بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج، اور اگر تم منہ پھیرو تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے. سورہ محمد رکوع نمبر 4 تفسیر. اللہ کے پیارے کلام قرآن مجید کو، قرآن عزیز کو، قرآن محمد کو اور قرآن مصطفیٰ کو اپنی عقیدت اور محبت کی دنیا میں سج کر سننے والے خواتین و حضرات، اس رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ دشمن رسول منافق اور گستاخ کی پہچان کیا ہے. کہا فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اس کی سب سے بڑی پہچان اس کا اپنا چہرہ ہے. اللہ، گستاخ رسول کی پہچان اس کا چہرہ ہے. گستاخ رسول کا چہرہ دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بے نور
فیوز بلب نظر آتا ہے. بلب کی 2-3 قسمیں ہیں نا. ایک بالکل ٹھیک بلب ہوتا ہے اور ایک فیوز ہوتا ہے. اور ایک فیوز تو نہیں ہوتا, ذرا سی تار ہلی ہوتی ہے, تار ٹچ ہو جائے تو جل پڑتا ہے, تار ہل جائے تو پھر بجھ جاتا ہے. تو حضرت شیخ الاسلام ہاشمی میاں فرماتے ہیں کہ جو روشن رہتا ہے وہ تو ٹھیک بلب ہے, اور جو فیوز ہو گیا وہ بے ادب اور گستاخ ہے. اور جو کبھی ایمان والوں میں آ گیا تو روشن ہو گیا, بے ایمانوں میں چلا گیا تو بجھ گیا, تو وہ فیوز نہیں ہے, کنفیوز ہے. فیوز نہیں ہے, وہ کنفیوز بلب ہے. اللہ تعالیٰ کرے کنفیوز بلب اگر کوئی ہو تو وہ اس قرآن مجید کی برکت سے اللہ اس کی تار کو قیامت تک کے لیے جوڑ دے اور روشن فرما دے. تو گستاخ کا چہرہ پتہ چل جاتا ہے. نبی پاک کا نام آئے گا چہرے پہ سلوٹیں پڑ جائیں گی, حضور کا نعرہ آئے گا طبیعت پہ بوجھ آ جائے گا, حضور کی نسبت کی بات آئے گی حوالے ڈھونڈتا پھرے گا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ ہم نے میلاد شریف کا پروگرام بنایا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کا لنگر کیا. تو ہم نے علاقے میں ایک مولانا صاحب رہتے تھے, ان کو بلایا, وہ آئے تو نہیں, تو ہم نے سوچا چلو ان کے گھر بھجوا دیتے ہیں. تو ہم نے وہ میلاد شریف کا لنگر مولانا صاحب کے گھر بھجوا دیا. تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ مولانا صاحب کیا ہیں. جب ہم نے ان کو لنگر شریف بھجوایا تو انہوں نے لنگر شریف واپس بھجوا دیا کہ یہ ہم نہیں کھاتے, یہ بدعت ہے. میں نے کہا اس میں کیا بدعت ہو گئی؟ جو وہ کھاتے ہیں وہ کیا حضور کے زمانے کا بنا ہوا رکھا ہوا ہے؟ مطلب ہے کہ یہی ہوگا نا, جو وہ مولانا صاحب کھاتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنایا گیا ہوگا, اور اس کے بعد تو اب جو بنے گا, جو کھانا بنایا جائے گا وہ تو بدعت ہو گیا, کیوں حضور کے زمانے میں نہیں تھا. میں بڑا پریشان ہوا, مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے سوچا محفل ختم ہو جائے, لوگ مہمان چلے جائیں, پھر مولانا صاحب سے ملیں گے, جا کے پوچھیں گے, ہو سکتا ہے کوئی ہماری رہنمائی ہو جائے, اگر ہم سے غلطی ہو تو ہم اپنی اصلاح کر لیں. اس لیے میں مولانا صاحب کا احترام کرتے ان کے گھر چلا گیا. میں نے کہا حضرت ہم نے کھانا بھیجا تھا اور آپ نے انکار کر دیا. کہنے لگے نہیں یہ میلاد ولاد کا ثبوت نہیں ہے کہیں بھی, ایسے لفظ اس نے بولے. تو میں نے کہا حضرت یہ آپ جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ ثبوت سے کھاتے ہیں, بغیر ثبوت کے نہیں کھاتے. کہنے لگے مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ حلال کھاتے ہیں, لیکن بہرحال میلاد نہیں کھاتے ہم. میں نے کہا دیکھیں میلاد کھانے کی چیز نہیں ہے, میلاد منانے کی چیز ہے. اور ہم نے وہ ایک خوشی کا اظہار کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مقدسہ کو یاد کر کے, اور اس موقع پر ہم نے حلال کھانے پکائے اور ان پر اللہ کا کلام پڑھا ہے, اور ہم نے کوئی شرک نہیں کیا, کوئی بدعت نہیں کی, کوئی غلط کام نہیں کیا ہے, کوئی دین سے ٹکرانے والا کام نہیں کیا ہے. دعوتیں گھروں میں بھی ہوتی ہیں, شادیوں کی دعوت بھی ہوتی ہے اور لوگ کھانے کھا لیتے ہیں, ولیموں کی دعوت ہوتی ہے لوگ کھانے کھا لیتے ہیں, عقیقے کی دعوت ہوتی ہے لوگ کھانا کھا لیتے ہیں. تو یہ ہم نے نبی کے نام کی محفل سجائی ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے, تو اس میں ایسی کون سی برائی ہو گئی ہے؟ اگر بچے کے عقیقے نام کی محفل ہو تو وہ شرک نہ ہوا, اگر شادی کے نام کی محفل ہوئی, دولہا دلہن کے نام کا کھانا پک گیا تو وہ شرک نہ ہوا. تو سارے دلہنوں اور دلہنوں اور دولہوں کو خوشی دینے والا عرش کا دولہا, اس کے نام کی محفل سج گئی, اور وہ اس میں کہاں سے شرک آ گیا ہے؟ بہرحال مولانا صاحب مجھ سے یہ کہنے لگے کہ جی اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے, کہیں لکھا ہو نہیں ہے, اس لیے آپ سے میں نہیں کھانا کھاؤں گا, میں بالکل جب تک ثبوت نہ ہو تو پھر میں ایسا نہیں کرتا. اچھا قدرتی بات ہے, ہماری ان سے سلام دعا تھی جو کچھ بھی تھا, بہرحال تو رابطہ تھا, ان کے حالات پتہ چلتے رہتے تھے. ہم خاموش ہو کے آگے ہم کیا ان سے زور لگاتے, اور زور لگانے کی بات بھی نہیں تھی. تو اسی لیے ٹھیک ہے, کوئی فرض واجب بھی نہیں تھا کہ وہ ضرور کھانا کھائیں. ہم نے تو ہمسایہ ہونے کی حیثیت سے بات کی تھی, انہوں نے نہیں مانا, ہم خاموش ہو گئے. مگر ہمیں یہ معلوم تھا کہ ان کی شادی کو کوئی 15-16 سال ہوئے ہیں, ابھی تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی ہے. اتفاق سے یہ ہوا کہ ان کے ہاں اولاد ہو گئی, ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا, اور ہمارے گھر میں مٹھائی آ گئی. سب محلے میں انہوں نے بانٹی تو مٹھائی آئی. میں نے کہا کہاں سے آئی؟ کہنے لگے مولانا صاحب کے گھر سے آئی. میں نے کہا چلو آج تو ثبوت مل ہی جائے گا شاید مجھے. چلو اب میں ثبوت لینے کے لیے, میں مٹھائی کھانے سے پہلے اب میں بھی ثبوت مانگوں گا جا کے, اب میرا حق بنتا ہے. میں مٹھائی کی پلیٹ لے کر ان کے گھر چلا گیا,
آگے سے بڑے خوش خوش آئے، کہنے لگے مفتی صاحب السلام علیکم. میں نے کہا مولوی صاحب وعلیکم السلام، کیا حال ہے حضور؟ کہنے لگے جناب ماشاءاللہ جی 16 سال بعد اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا ہے، اگرچہ تھوڑا سا کانا ہے لیکن بہرحال پھر بھی یہ خوشی ہے کہ ہمارے گھر میں اس کا آنا ہے، اگرچہ کانا ہے لیکن آنا ہے. ٹھیک ہے، اس موقع پر اور کچھ نہیں ہو سکا، جلدی جلدی میں نے مٹھائی لی ہے تو میں نے بانٹ دی. میں نے کہا حضور میں صرف مٹھائی کا مسئلہ نہیں ہے، میں حضور اگر کوئی آپ کے حافظے پر اگر زور اگر دیں تو ایک وقت ہم نے بھی کچھ بریانی وغیرہ بھیجی تھی، آپ نے اس کا ثبوت مانگا تھا. آج چلو ہمارے پاس ثبوت نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا آج مٹھائی آپ کے گھر سے آئی ہے اور میں اس کا ثبوت مانگنے آیا ہوں، اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ ثبوت نہیں عطا کرو گے. کہنے لگے نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ایک خوشی ہے، اپنے بچے کی خوشی میں نے منائی ہے. میں نے کہا نہیں حضور اس کا کوئی ثبوت ہوگا نا، یہ ثبوت ہوگا، یہ بچے کی خوشی منانے کا ثبوت کہاں ہے؟ کہنے لگے دراصل یہ امر ہوتے ہیں مباح مستحب، اور ان کے لیے کوئی بڑے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جو مباح کام ہوتے ہیں شریعت سے اگر نہ ٹکرائیں تو پھر وہ خوشی جائز ہوتی ہے، اور پھر بھی یہ بچے کی خوشی ہے اور اس میں کوئی منع نہیں ہے. جس کام کا شریعت میں کہیں منع نہ ہو تو وہ جائز ہوتا ہے. میں نے کہا حضور آپ میں اور ہم میں بس اتنا فرق ہے کہ آپ کو اپنی ذات کے لیے شریعت کے اندر سے ثبوت مل گیا ہے، آپ کو اپنے گھر کے لیے اپنے بچے کے لیے ثبوت مل گیا ہے کہ شریعت نے جس کام سے روکا نہ ہو اس کی خوشی کی جا سکتی ہے. بس ہمیں بھی آپ ایک جگہ پر 1400 سال کے 72 فرقوں میں سے کسی فرقے کی کسی کتاب بتا دو کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ میرے نبی کی خوشی نہ مناؤ تو ہم نہیں منائیں گے. جب اللہ نے منع نہیں کیا ہے تو اور پھر بلکہ اللہ نے فرمایا بھی ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، میرے محبوب کے ساتھ خوشیاں منایا کرو. تو بابا ہمیں تو قرآن سے ثبوت ملتا بھی ہے الحمدللہ، بس فرق اتنا ہے خوشی تم بھی مناتے ہو، خوشی ہم بھی مناتے ہیں، مگر تم صرف اپنوں کی مناتے ہو اور ہم ساری کائنات کے مالک اور تاجدار کی بھی خوشی مناتے ہیں، اپنی بھی مناتے ہیں، خدا کے محبوب کی بھی خوشی مناتے ہیں. مگر ایک بات ہو گئی کہ کھانا خوشی کے موقع پر آپ نے بھی بانٹا ہے، کھانا ہم نے بھی بانٹا ہے، مگر تم نے مجبور ہو کر بانٹا ہے، ہم نے حضور کی محبت میں مسرور ہو کر بانٹا ہے. حوالہ آپ کو بھی ملا ہے، حوالہ ہمیں بھی ملا ہے، لیکن تم نے اپنے موقع پر آ کر حوالہ دیا ہے اور ہم نے اپنے موقع کو چھوڑا، مصطفیٰ کی مرضی پر حوالہ دیا ہے. حضور کے صدقے اپنے موقعوں پر بھی حوالہ کام آتا ہے، لیکن کم از کم پہلے اس حوالے کو حوالے والے آقا کی بارگاہ میں تو لے کے جاؤ. تو سو باتیں ہو گئیں کافی کہ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، ان کی پیشانی سے پہچان لوگے. میں کسی پر چوٹ اور طنز نہیں کر رہا ہوں دوستو، یہ بھی یاد رکھ لینا. اگر کسی کو چوٹ اور طنز محسوس ہوتی ہے تو ہوتی رہے. میں نے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بات کر رہا ہوں اور قرآن میرے سامنے. وہ جہاد کی باتیں کر رہے تھے. جب جہاد کی بات آ گئی تو صدیق اکبر کو اکیلا چھوڑ دیا، بلال حبشی کو اکیلا چھوڑ دیا، عمر فاروق کو اکیلا چھوڑ دیا، عثمان غنی کو اکیلا چھوڑ دیا، مولا علی کو اکیلا چھوڑ دیا، اپنے ادھر ادھر آنکھیں پھیرنے لگے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بات حضور کی طرف سے غنیمت ملے، مال ملے، ہدیہ ملے تو پھر تو حضور کے ساتھ ہیں اور تعریفیں کریں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن جب قربانی کی بات آئے گی تو پھر پیچھے ہٹ جائیں گے. دوستو اس طرح کا عاشق جو ہے نا وہ بھی نہیں چاہیے. ہاں اس سے پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کے نام پہ اگر تمہیں حضور کے صدقے میں تمہیں سب کچھ مل رہا ہے تو تم حضور پہ درود و سلام پڑھو، اور ذرا سی سختی آئے تو تم پیچھے ہٹ جاؤ. تو ایسے جو ہے نا وہ حلوے کے مجنو نہیں بننا. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا اللہ آقا، ہم نے دنیا کے مطلب کی خاطر آپ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. سرکار کچھ ملے تب بھی ہم آپ کے ہیں، کچھ نہ ملے تب بھی ہم آپ کے ہیں. آپ کے در پہ بندے رہیں گے، آپ کے در پہ پڑے رہیں گے. حضور آپ کے ہیں بس. ہمیں اور الحمدللہ کیا کیا نہیں ملا ہے، سب کچھ ملا ہے. لیکن اس لیے اپنا ایمان پکا رکھو. اگر کبھی بیماری دکھ تکلیف آ جائے، بہت درود شریف پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود کام نہیں ہو رہا، تو یہ مت سمجھنا کہ درود شریف میں قصور ہے. نا سمجھو مالکوں نے اگر اس طرح رکھا ہوا ہے تو الحمدللہ، مالکوں نے اس طرح رکھا ہوا ہے تو الحمدللہ. تو آگے پھر اور اس کی بھی تفصیلات ہیں، اور پھر فرمایا لوگوں اطاعت الہی اور اطاعت رسول. اب یہ دیکھو نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، الگ الگ کر کے بات بتا دی. لوگوں وہی کلمہ میں اپنے لیے اور وہی کلمہ اپنے رسول کے لیے.
نازل کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اچھا، اللہ تیری اطاعت کیسے ہوتی ہے، رسول کی اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ دونوں کی الگ الگ اطاعت ہے نا، اللہ کی اطاعت بھی کرو، رسول کی اطاعت بھی کرو۔ اچھا یا اللہ ہم تیری ماننے کے لیے آ رہے ہیں، کیسے مانے؟ تو نظر ہی نہیں آتا، تو سامنے ہی نہیں آتا۔ تو فرمایا بس بتانا یہ چاہ رہا تھا، اللہ کی اطاعت بھی کرو، رسول کی اطاعت بھی کرو۔ اللہ تمہارے سامنے نہیں، وجود تمہارے سامنے مصطفیٰ کا ہے۔ میری اطاعت کرنا چاہو تو میری محبت میں بھی نبی کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرنا چاہو تب میری محبت میں نبی کی اطاعت کرو۔ نبی ہے سب کچھ، اطاعت الہی کے لیے بھی حضور ہیں اور اطاعت رسول کے لیے بھی حضور ہیں۔ وجود ایک ہے، ثواب تمہیں دو ملیں گے۔ اسی لیے بتایا تمہیں کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، نماز کس کی ہے؟ نماز کس کی ہے؟ اللہ نے نماز پڑھ کے دکھائی نہیں، نماز کس کی ہے؟ اللہ کی، مگر پڑھ کے کس نے دکھائی؟ حضور نے۔ تو اب گویا جب آپ نماز پڑھو گے تو اطاعت الہی بھی ہو گئی، اطاعت مصطفیٰ بھی ہو گئی، بندگی خدا کی، طریقہ مصطفیٰ کا، یہ ہو گئی اطاعت بھی اور یہ ہو گئی۔ اب اللہ دیکھو جب اپنی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو نبی کے ذریعے دے رہا ہے، تاکہ امتیوں تمہارے اوپر میرا کرم دیکھو، تم کام ایک کرو گے ثواب دو ملیں گے۔ نماز پڑھی، تمہیں نماز پڑھنے پر اللہ کی بندگی کا ثواب بھی مل جائے گا، نبی کی سنت کا ثواب بھی نصیب ہو جائے گا۔ روزہ کس کی بندگی ہے؟ روزہ کس کی بندگی ہے؟ کس کی اطاعت ہے؟ روزہ اللہ کی اطاعت ہے۔ سحری کس نے کی؟ اللہ نے یا حضور نے؟ حضور نے۔ سحری کرنا کس کی سنت ہے؟ افطاری کرنا کس کی سنت ہے؟ اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، بندگی اس کی ہے اور طریقہ حضور نے بتایا ہے۔ سحری ایسے ہوتی ہے، افطاری ایسے ہوتی ہے، تو بندگی خدا کی ہے مگر اطاعت مصطفیٰ کی ہے۔ روزہ تم نے رکھا تو ڈبل ڈبل تمہیں ثواب مل جائے گا کہ اس نے رب کی بندگی بھی بجا لائی اور مصطفیٰ کی اطاعت بھی بجا لائی۔ یہ راز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو اب مجھے بتاؤ، رب کی بندگی بھی حضور کے ذریعے سے ملی اور حضور کی اطاعت بھی حضور ہی کے ذریعے سے ملی۔ اچھا یا اللہ یہ تو ساری باتیں ہو گئی تیری بندگی کی، جب تیری بندگی کی بات آئی تو تو نے حضور کے ذریعے کر کے سکھایا، حضور کے ذریعے بتایا۔ جب بات آئی نماز پڑھنے کے لیے تو حضور سے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ حضور فرمانے لوگوں نماز رب کی پڑھنی ہے مگر طریقہ میرا ہوگا، جیسے میں تمہیں نظر آتا ہوں اس طرح نماز پڑھو۔ اچھا روزہ حضور سکھائیں گے، حج حضور سکھائیں گے، زکوٰۃ حضور سکھائیں گے، بندگی میری ہے، طریقہ مصطفیٰ کا ہے۔ لیکن جب آئی بات حضور کے سلام کی، فرمایا جب اب میری بندگی ہو تو مصطفیٰ سکھا رہا ہے، اب مصطفیٰ کے درود و سلام کی بات ہو تو میں پڑھ کر سکھا رہا ہوں۔ فرمائیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تمہیں حکم بعد میں دوں گا، پہلے خود پڑھ کر سناتا ہوں، فرشتوں سے پڑھواتا ہوں، پھر کہتا ہوں ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ جب میری بندگی کی بات آئی تو مصطفیٰ نے سکھائی تھی، اس کے سلام کی بات آئے گی تو اب میرا پیار بھی دیکھو، پہلے خود پڑھوں گا، فرشتوں سے پڑھوں گا، پھر کہوں گا جو ایمان والا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔